الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. معزز بزرگوں اور دوستوں، حالات کے متعلق کچھ دنوں پہلے بھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کیا تھا کہ امت مسلمہ جس ضب و حالی سے گزر رہی ہے، جس پستی سے گزر رہی ہے، وہ کسی کے سامنے پوشیدہ نہیں ہے، اور دن بدن حالات ایسے بگڑتے جاتے ہیں کہ جس سے ایک مسلمان نا امیدی کا شکار ہو جاتا ہے اور گویا بزدلی چھا جاتی ہے، کم ہمتی چھا جاتی ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ قرآن و حدیث سے جوڑا نہیں. دنیا بھر کی ساری خبریں پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہوگا. ہر 10 منٹ 15 منٹ پر ہمارے واٹس ایپ کے اوپر نئی کلپ آئے گی، اس کو ہم دلچسپی سے دیکھیں گے، سنیں گے، اور دنیا بھر کی ساری خبریں ہم پڑھیں گے اور اس سے واقف ہوں گے. لیکن ہمارے دین کا جو مدار جن دو چیزوں کے اوپر ہے، قرآن و حدیث، قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب اور احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان، کہ جو ایک اعتبار سے اسی قرآن کی تفسیر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت جو اس قرآن کی عملی تفسیر ہے، اس سے جیسا رشتہ ہمیں اس سے جوڑنا چاہیے وہ رشتہ ہم نے اس سے جوڑا نہیں. قرآن کریم اللہ کی کتاب، کتاب ہدایت، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے یہ. اور ایک مسلمان کے تو جب ایمان لے آیا تو اس کا تعلق خالق سے جڑ گیا. اب خالق اس سے کیا کہہ رہا ہے یہی ایک مسلمان کو پتا نہیں، کس لیے کہ قرآن سے اس نے رشتہ جوڑا نہیں. بس مکتب کے اندر 8-10 صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لی، وہی پڑھتا ہے وہ، باقی اس کے علاوہ قرآن کیا کہتا ہے. رمضان کے اندر پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن واقعتاً اس کا پڑھنا اور سننا بھی ثواب ہے. لیکن حاصل قرآن کا حق تو یہ ہے کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، اللہ پاک ہم سے کیا کہتے ہیں، اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ تو معلوم ہونا چاہیے. اور ہم نے یوں سمجھ لیا کہ بس قرآن کی تلاوت کر لی، قرآن کا حق ادا ہو گیا. قرآن اللہ کی کتاب اور دستور العمل، دستور زندگی کا گائیڈ بک. لیکن ایک مسلمان کا عامتاً یہ حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے اندر آتا ہے، ایمان والوں کے گھرانے میں زندہ رہتا ہے، ایمان والوں کے ساتھ رہتا ہے، مسجد والی اس کی زندگی ہوتی ہے، اسی میں 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال تک کی زندگی وہ گزارتا ہے. اور مرتے دم جب دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس حال میں انتقال کر جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور شاید آخری 10 صورتوں کے ترجمے اور اس کے مطلب کے علاوہ اسے کوئی بات معلوم نہیں ہوتی کہ میرا اللہ میرے اس اپنی کتاب کے اندر مجھے کیا کہہ رہا ہے. یہ قرآن کے اندر جو خطاب ہے، قرآن جو ہے یوں نہیں کہا گیا کہ یہ علماء کی کتاب ہے اور علماء کے لیے نازل کیا گیا ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، یہ نہیں کہتا یہ صرف سمجھداروں کے لیے ہے. ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے یہ ہدایت اور رہنما اور گائیڈ ہے. لہذا
قرآن کریم کے ساتھ یہ ہماری بڑی ناانصافی ہوگی کہ ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ الحمدللہ جگہ جگہ درس قرآن کے حلقے لگتے ہیں، علماء سمجھاتے ہیں کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، لیکن ہمارے پاس 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ ہوٹلیں آباد کرنے کے لیے، چوراہے آباد کرنے کے لیے کھڑے کھڑے ہم گھنٹے 2 گھنٹے کھڑے رہ جائیں گے، لیکن اگر جان نکلے گی تو اس دینی مجلسوں کے اندر شریک ہونے کی، یہ قرآن کے ساتھ ہماری بڑی ناانصافی ہے۔ خیر، تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ قرآن اور حدیث اللہ کے جو ہے ہمارے دین کے وہ 2 اصل اصول ہیں کہ جس کے اندر ہمارے زندگی کے سارے مسائل کا حل اور سارے سوالوں کے جواب اس کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور قرآن کریم کے اندر قوموں کے مختلف احوال، واقعات، اگلے انبیاءوں کے ذکر کیے گئے، اور خاص کر کے حضرت موسیٰ اور فرعون اور بنو اسرائیل کا واقعہ قرآن کریم کے اندر متعدد جگہ بیان کیا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، تو اس وقت بنو اسرائیل جن کا رشتہ کیا تھا، نبیوں کی اولاد تھی، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ان کی نسل، حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل، اسی بنا پر ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل کی ابتری اور ان کی پستی اور ذلت کس حد تک تھی کہ ادھر تو وہ نبیوں کی اولاد تھی، پیڑیوں سے ان میں نبی چلے آتے تھے، لیکن پستی اور ذلت کیسی کہ ایک فرعون اکیلا ان کو اپنی انگلیوں کے اوپر نچا رہا تھا، غلام بنا رکھا تھا، ان کی عورتوں سے بیگاری لیتا تھا، زبردستی کام لیتا تھا، ان کے مردوں کو غلام بنا رکھا تھا، اور یہاں تک کہ جب بنو اسرائیل سے تھوڑا خطرہ محسوس ہوا تو حکم دیا کہ ان کے بچوں کو جو بھی پیدا ہو، جب دنیا کی ہوا دیکھے، وہ جب سانس لے، پیدا ہوتے ہی ان کو قتل کر ڈالو۔ ایک بنو اسرائیل ایسے ہو گئے تھے، سر اٹھانے کی ان کو ہمت نہیں تھی۔ آخر یہ پستی اور ذلت کیوں؟ حالانکہ وہ نبیوں کی اولاد، اتنا بڑا رشتہ ان کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب، یا حضرت یعقوب کی اولاد حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد، نبی کی اولاد، اور اتنی ذلت اور پستی اور اتنے گرے ہوئے کہ آنکھ اٹھا کر وہ قبطیوں کے سامنے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی کہ قرآن یہ قصے بنو اسرائیل کے اور حضرت موسیٰ اور فرعون کے بار بار بیان کرتا ہے، اس وجہ سے کہ عامتاً جو معاملہ بنو اسرائیل کا اللہ کے ساتھ رہا ہے، عامتاً یہی معاملہ اس امت کے ساتھ پیش آئے گا۔ گویا پہلے سے سبق جو ہے دیا کہ محض اس بنا پر کہ کنتم خیر امت، ہم تو بہترین امت ہیں، اس وجہ سے پھول جاؤ، لیکن بہترین امت ہونے کا معیار اور مدار جن چیزوں کے اوپر ہے اس کو بھول جاؤ۔ یہ بنو اسرائیل نے کیا کیا؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کا اتباع کیا، دین کو چھوڑا، اپنی منمانی زندگی کے اوپر اتر آئے، تو پھر خدائی کوڑے نے ان کی خبر لی۔ نبیوں کی اولاد ہونے کے باوجود ذلت و پستی میں ایسے چلے گئے کہ ایک کافر قوم، اور وہ فرعون جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور وہ قوم جو اللہ کی نظروں میں گری ہوئی تھی، یہی قوم کا ان کا محکوم اور غلام بنا دیا۔ کیوں؟ اسی اضاعت صلاۃ کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کیا، دین کو برباد کیا، خواہشات نفسانی کی پیروی کی، جس کے نتیجے کے اندر یہ ذلت ان کے اوپر چھائی۔ یاد رکھیے، سارا کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، پیدا مخلوق کو اسی نے کیا، آرڈر اسی کا چلتا ہے۔ ظاہری اسباب کچھ بھی ہو،
لیکن حقیقی اسباب ہماری پستی اور ذلتی کے کیا ہیں؟ یہ قرآن ان واقعات کے ضمن میں ہمیں سبق دے رہا ہے کہ دین سے ہم نے رشتہ توڑا تو جس کے نتیجے کے اندر آج ہم ذلیل و خوار ہوئے کہ ہماری کوئی آواز نہیں، کوئی وقعت نہیں، اتنے سارے ہونے کے باوجود کوئی طاقت نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو پوشین گوئی دی تھی کہ قومیں لوگ جس طریقے سے کھانے والے جس طریقے سے دسترخوان کی طرف، کھانے کے پیالے کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ، دنیا میں بہت آسان کام ہوتے ہیں، اس میں سے کھانا بھی بہت آسان کام ہوتا ہے، تو جیسے کھانے کی طرف بلایا جا رہا ہے اس طرح سے تمہارے مقابلے کے لیے قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی، دعوت دے گی تمہیں مٹانے کے لیے۔ یہ پیشین گوئی دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری قلت کی وجہ سے، کم تعداد کی وجہ سے ہوگا ایسا کہ ہم اقلیت کے اندر ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، قلت کی وجہ سے نہیں، تم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن کغصاء السیل کہ جب بارش آتی ہے اور جب بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اور جب کسی جگہ باڑھ آتی ہے، سیلاب آتا ہے، اس سیلاب کے پانی کے اوپر خش و خاشاک چھا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے گھاس پھوس چھا جاتا ہے، اسی کا جو ہے وہ غلبہ لگتا ہے، پانی نیچے ہوتا ہے۔ تمہاری اب ظاہر ہے کہ پانی کے مقابلے میں اس خس و خاشاک کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہی حیثیت تمہاری ہوگی کہ کثرت تعداد کے باوجود دنیا والوں کی نظر میں، خدا کی نظروں میں تم بے قدر اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ لہذا یہ ذلت و پستی یہ ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ہم بڑے پھول جاتے ہیں کنتم خیر امت کہہ کر، لیکن کنتم خیر امت، تم بہترین امت کے افراد ہو۔ بہترین امت کے افراد کیا وہ ہو سکتے ہیں کہ جن میں کوئی اجتماعیت نہ ہو، معمولی بات میں جن میں اختلاف ہو، معمولی بات کے اندر انتشار ہو؟ کیا خیر امت کا تقاضا یہ ہے کہ اختلاف کے وقت چھوٹے بڑے کا کوئی لحاظ نہیں رہے، چھوٹے بڑے کے اندر کوئی تمیز نہیں رہے، اور ہم قیامت کی وہ نشانی بن جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن قیامت کی علامتوں سے بیان کیا ہے، اعجاب کل ذی رائے رایہ، کہ ہر ایک کو بس اپنی رائے پر ناز ہوگا کہ رائے تو میری ہے اور رائے تو میری چلنی چاہیے۔ ہم اپنے آپ کو خیر امت کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے اندر کوئی اجتماعیت نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی بات، ایک دوسرے کے تعاون کے بجائے ایک دوسرے کی مخالفت، کیا یہ خیر امت کا یہ ہونے کا یہ مطلب ہے؟ کیا خیر امت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب فجر کی نماز ہو رہی ہو اور جب فجر کا وقت ہو تو نعوذ باللہ غیروں کے آپ محلوں کے اندر دیکھیں گے، وہاں جو چہل پہل ہوگی مسلمانوں کے محلے کے اندر اس کی 10% بھی کے برابر بھی چہل پہل نہیں ہوگی۔ ایک قبرستان ہمارا ایریا اور ہمارا محلہ نظر آئے گا، اور ہم پھولتے ہیں اپنے آپ کو خیر امت کہہ کر۔ اس امت کا 70% طبقہ بے نمازی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی نصرت آئے، اللہ کی مدد آئے۔ مؤذن منادی آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اتنی لمبی راتوں کے اندر بستر چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں۔ ظاہر ہے کہ پھر ایسی صورت کے اندر ہم آسمانوں کی طرف دیکھیں کہ خدائی مدد آئے گی، خدائی مدد نبیوں کے اوپر آئی، خدائی مدد صحابہ کرام کے اوپر آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دعا کی اور اللہ نے اس دعا کے نتیجے کے اندر پوری انصاف کافر قوموں کو تباہ کر دیا۔ لیکن کب؟ حضرت نوح علیہ السلام نے 1-2 دن نہیں، 2-4 مہینے نہیں، 2-4 سال نہیں، 950 سال تک قوم کو تبلیغ کی اور قربانیاں کی،
اور علانیہ اور پوشیدہ اور ہر طریقے سے میدان میں چوراہوں کے اوپر ہر جگہ جو ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو مارا پیٹا، تب جا کے پھر اللہ سے دعا کی، اور اللہ کی نصرت جو ہے وہ کیا، دعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار میں تو عاجز درماندہ ہوں، آپ انتقام لے لیجئے۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، یہ اللہ نے جو ہے وہ مدد کی ان کی، یہ صحابہ کرام کی اللہ نے مدد کی۔ اللہ نے مدد کی کب؟ جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، خواہشات کو قربان کیا، کھیتیوں کو قربان کیا، پھلے پھلائے باغات کو ایک طرف رکھ دیا، بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کرنے کے متعلق کچھ دین کے مقابلے میں کسی قسم کا کوئی خیال نہیں کیا۔ یہ قربانیاں دے کر جب صحابہ کرام نکلے ہیں تو فتح نے ان کے قدم چومے ہیں، اور ہم نمازوں کے وقت جو ہیں پیر پسارے جو ہیں وہ پیر پھیلائے پڑے ہیں اور نصرت خداوندی کی امید رکھتے ہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، رشتہ ہمیں خدا سے جوڑنا پڑے گا، رشتہ ہمیں دین سے دوڑنا پڑے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے لا تہینوا ولا تحزنوا، حالات بدلتے بدلتے رہتے ہیں، حالات کی چابی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہیں، یہ حالات ہیں، ان کو ہم لوگوں کے درمیان باری باری عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک سورہ روم کے اندر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ ظاہری حالات کے اوپر ظاہری حالات کے اوپر مت جائیے، خدا سے اپنا رشتہ جوڑیے تو تمہیں اللہ ظاہری حالات کے خلاف نصرت کی بشارت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کے اندر رومیوں کے درمیان اور پارسیوں کے درمیان جو ہے وہ جنگ ہوئی۔ اب پارسی اہل فارس جو ہیں آتش پرست تھے اور رومی نصارہ تھے۔ اب رومی جو ہیں وہ نصارہ ہونے کی وجہ سے اہل کتاب تھے اور وہ آتش پرست تھے۔ اب ان دونوں کی کس جگہ جنگ ہوئی۔ اب اس وقت جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ یہ رومیوں کا پلہ بھاری تھا، اور جو ہے لگتا نہیں تھا کہ رومی شکست کھائیں گے، اور مسلمانوں کی دلچسپی بھی ایسی ہوتی ہے کہ بھائی چونکہ یہ اہل کتاب ہے، یہ ہم سے تھوڑے قریب ہے، لہذا ان کی فتح ہو تو اچھا ہے۔ اور اتفاق سے جو ہے وہ معاملہ اس کے برعکس ہوا کہ غلبت الروم، کہ جب لڑائی ہوئی، یہ مکی زندگی کا اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب جب یہ آپس کے اندر رومیوں کی اور فارسیوں کی لڑائی ہوئی تو رومی مغلوب ہو گئے، اور پھر جو ہے ایسے مغلوب ہوئے کہ فارسیوں نے، اہل فارس نے ان کو ایسی شکست دی کہ لگتا تھا کہ صدیوں تک یہ سر نہیں اٹھا سکیں گے۔ ان کو ایسا کچل کے رکھ دیا، ان کے محلات پر قابض ہو گئے، ان کی راجدھانی کے اوپر قابض ہو گئے، اور اتنے مغلوب ہو گئے کہ اب پھر لگتا نہیں تھا کہ یہ کبھی آنکھ اٹھا کر جو ہے وہ ان کی طرف، فارسیوں کی طرف دیکھیں گے۔ اب ایسے موقع کے اوپر قرآن نے ایک بالکل ظاہری حالات کے خلاف خبر دی، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، ایک بالکل ظاہری حالات کے خلاف۔ اور پھر ساتھ ساتھ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، یہاں پر قرآن نے دو بشارتیں دی۔ ایک تو بشارت یہ دی ظاہری حالات کے خلاف کہ یہ رومی اگرچہ پسپا ہو گئے ہیں، یہ رومی اگرچہ ذلیل ہو گئے ہیں، اور اس وقت رومیوں کی وہ پوزیشن ہو گئی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ 50 سال کے اندر بھی یہ رومی کبھی سر اٹھائیں گے اور کبھی اہل فارس کے اوپر یہ غلبہ حاصل کریں گے۔ لیکن ایسے موقع کے اوپر قرآن نے ظاہری حالات کے بالکل خلاف کہا، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين،
3 से लेकर 9 साल के अंदर अंदर ये रूमी फिर जो है अहले फारिस के ऊपर गालिब आएंगे। वयौमइदिन यफरहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह, और उस दिन ईमान वाले अल्लाह की मदद से भी खुश होंगे, अहले ईमान को भी मदद और नुसरत हासिल होगी। गोया अहले ईमान को अपने दुश्मनों के ऊपर गलबा हासिल होगा 3 से लेकर 9 साल के अंदर अंदर। और उस वक्त के जो हालात थे मक्की जिंदगी के, मुसलमानों की हालत ये थी कि उस वक्त उसकी पैदिशन हमारे जमाने के अंदर समझो कि अमेरिका और नेपाल का सा मुकाबला था, कि अगर नेपाल यूं कहे कि कुछ सालों के बाद हम व्हाइट हाउस के ऊपर कब्जा कर लेंगे, कोई भी मजाक उड़ाएगा। तो इससे कमजोर पोजीशन थी मुसलमानों की। ऐसे मौके पर अल्लाह ने वादा किया वयौमइदिन यफरहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह, कि उस दिन रूमी भी गालिब आ जाएंगे और अहले इस्लाम भी अपने दुश्मनों के ऊपर गालिब आ जाएंगे। और ठीक वक्त दोबारा रूमी और फारसियों में जंग हुई और ग़ज़वे बद्र के मौके पर इधर रूमियों ने फारसियों को शिकस्त दी और इधर मुसलमानों ने अपने दुश्मनों को शिकस्त दी। ये कुरान ने ज़ाहिरी हालात के बिल्कुल खिलाफ खबर दी है। लिहाजा मोहतरम दोस्त और बुजुर्गों, ज़ाहिरी हालात और असबाब कुछ भी हो, हमारी इस पस्ती और दिल्लती के असल सबब हमारी दीन से दूरी है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीके को छोड़ना है। हमारी इज्तिमाइयत नहीं, हमें इंतशार है, हमें अपनी कौम के लिए या अपने दोस्तों के लिए तरजीह का और इसार का मादा नहीं, खुद गर्ज हम बन गए हैं कि जहां पर मेरा 4 पैसे का फायदा हो वहां पर मैं अपने आप को जो है वो सही समझूंगा। और जहां पर, इसलिए याद रखिए जरूरत है इसकी कि हमारे अंदर इज्तिमाइयत हो, इत्तेहाद और इत्तेफाक हो। इत्तेहाद और इत्तेफाक बड़ी ताकत होती है और जिस कौम में अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक न हो वो कौम दुनियावी और मादी एतबार से कितनी तरक्की कर जाए, जाहिर है कि वो कामयाबी नहीं पा सकती। दूसरी कौमों को हम देखें, इनमें आपस में कितना इख्तिलाफ, एक दूसरे के इबादत घर नहीं जा सकते, वो एक दूसरे के कुएं से पानी नहीं पी सकते, लेकिन जब उनका इत्तेफाक जो है वो होता है, आपसी इत्तेफाक ही की ये ताकत है कि जिसके नतीजे के अंदर आज उनका डंका बज रहा है और हम खैर उम्मत होने के बावजूद दुनिया की जलील तरीन कौमों में शुमार हो रहे हैं। अल्लाह पाक हमें एहसास अता फरमाए। और याद रखिए, हालात मुसलमानों के ऊपर आते रहते हैं, हालात से घबराना ये अहले ईमान की शान नहीं है। अहले मुसलमानों का ताल्लुक दुनिया की किसी हुकूमत, दुनिया की किसी गद्दी, दुनिया की किसी कुर्सी से नहीं है। मुसलमानों का ताल्लुक उस अल्लाह से है जिस अल्लाह को कभी नींद तो क्या कभी झोंका भी नहीं आता और उसकी हुकूमत 1 सेकंड के लिए भी कभी खत्म नहीं हो सकती और कायनात में सारा राज उसी का चलता है। हमारा ताल्लुक उससे है जिसका ताल्लुक खुदा से हो। एक मुख्तसर सा वाक़या जिक्र करके अपनी बात को खत्म करूं। एक बादशाह था और उसने एक छोटे बच्चे को जो है वो हाथ में लिया और ऐसे जो है वो क्या है उसको उछाल रहा है और उसको जो है वो क्या है दरिया के किनारे या हौज के किनारे ले गया और कहा तुझे उसमें डाल दूं, और ऐसे उसको कर रहा है। वो बच्चा हंस रहा है, कहा कि भाई मैं तुझे इतना घबरा रहा हूं, डालने के करीब जा रहा हूं, तो फिर भी हंस रहा है, घबरा नहीं रहा, क्या बात है? कहा कि भाई जो बादशाह के हाथ में जो हो उसको डूबने का क्या खौफ, बादशाह के हाथ में जो हो उसको डूबने का क्या खौफ। तो जिस अल्लाह से ताल्लुक हमारा हो उसको क्या खौफ कि दुनिया की किसी ताकत से, सारा हुक्म उसी का चलता है, ऑर्डर उसी का चलता है और हालात को बदलते उसे देर नहीं लगती। लेकिन जैसे मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम, हमने अपने आप को बदल डाला जिसकी बिना पर ये पस्ती और दिल्लतें। अल्लाह पाक हमें बदलने की और अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने की और इज्तिमाइयत की और कुरान और सुन्नत से अपना रिश्ता जोड़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।